للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ہم 13 نمبر حدیث پر پہنچے ہیں اور یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، کہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، آپ جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے حسن و حسین کے لیے، یا اللہ رب العالمین کی پناہ میں دیا کرتے تھے حسن و حسین کو۔ حسن و حسین کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پناہ میں دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کیا پڑھتے تھے؟ یعنی ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ اعیذکما، اعیذکما، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے، التامہ، جو کہ کامل اور مکمل ہیں، کامل اور مکمل ہیں۔ کلمات عربی زبان میں اس کا اطلاق یہ کلام کی جمع ہے، اور کلام کا اطلاق اسم پر، فعل پر، حرف پر ہوتا ہے، اور کبھی اس کا اطلاق الفاظ پر ہوتا ہے، کبھی اس کا اطلاق معنی پر ہوتا ہے۔ یعنی جو کلمات ہیں یہ کلمہ کی جمع ہے، اور کلمہ اسم، فعل، حرف، اس پر بھی بولا جاتا ہے، اور کلمہ جو ہے لفظ پر بھی بولا جاتا ہے اور معنی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، اس کی نازل کردہ کتب، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں۔ اب ان کو تامہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، التامہ ان کو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ نقص اور عیب سے خالی ہیں، نقص اور عیب سے پاک ہیں، تمام قسم کے نقائص اور عیوب سے مبرہ اور پاک ہیں۔ اور انسانوں کی کلام میں نقص ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام میں، اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لیں تب بھی کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام یعنی اس کی کتابیں لیں جو نازل کردہ ہیں اس کے رسل پر، تو بھی وہ کتابیں بھی کامل اور اکمل ہیں، ان میں کسی اعتبار سے بھی کسی طرح کا بھی معمولی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، التامہ یعنی الکاملہ، جو مکمل ہیں اور خالی ہیں ہر قسم کے نقص اور عیب سے۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ تامہ ہے کہ یہ شفا دینے والے اور کفایت کرنے والے ہیں اس مرض اور اس بیماری اور اس آفت سے جس سے یہ دم کرنے والا جو ہے وہ ان کے واسطے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ تو اس مناسبت سے بھی یہ تامہ یعنی نافعہ اور کاملہ، اور اسی طرح جو ہے وہ مفیدہ ہے۔ یعنی یہاں اس اعتبار سے ہم اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، من کل شیطان وہامت، ہر شیطان سے، وہامت، یہاں وہامہ یہ اس کی جمع حوام ہے، اس کی جمع حوام ہے، اور حامہ کا لفظ جو ہے یہ ہر اس حشرات میں سے ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے، یا ہر اس حیوان پر بولا جاتا ہے جو زہریلا ہو، اور ایسا حیوان زہریلا بھی ہو اور اس کا زہر جو ہے وہ قتل کر دینے والا ہو، اور اس کا زہر قتل کر دینے والا ہو۔ یہاں جو ہے وہ 3 اطلاقات ہیں، یہ سمجھ لیجئے، ایک ہے حامہ، ایک ہے سامہ، اور ایک عام حوام۔ حوام، حامہ، سامہ، یہ 3 کلمات ہیں، یہ آپ کو کبھی فائدہ دیں گے، نوٹ فرما لیں۔ حامہ، حوام اور سامہ سین کے ساتھ۔ اگر حامہ ہو تو اس سے مراد وہ جانور یا وہ حیوان ہے یا وہ کیڑا ہے جس کا زہر قتل کر دینے والا ہو، جس کا زہر قتل کر دینے والا ہو۔ اگر ہو سامہ تو سامہ سے مراد
ایسا جانور ہے یا ایسا حیوان ہے کہ جو زہریلا تو ہو، اس کا زہر تو ہو، لیکن غالباً وہ قتل نہ کرتا ہو، غالباً اس سے بندہ قتل نہ ہوتا ہو، مرتا نہ ہو، جیسے بچھو ہے، جیسے یہ ہمارے ہاں جو ڈیمو ہوتے ہیں، شہد کی مکھی ہے، ڈیمو ہے، یا اس طرح کے جو حشرات ہوتے ہیں جو کاٹتے ہیں لیکن ان کا کاٹنا انسان کو قتل نہیں کرتا بلکہ سوزش پیدا کر دیتا ہے بدن کے اندر، زہر ہوتا ہے وہ۔ آپ دیکھیں جو ڈیمو ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اس کو عربی میں زمبور کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ زہریلا ہوتا ہے، اس کا زہر جب وہ یعنی ڈستا ہے تو ایک کیل کی شکل کا، جیسے سوئی ہوتی ہے نا انجیکشن لگانے والی، اس طرح کا وہ ہوتا ہے، اور وہ فوراً انسان کے جو جسم ہے، یعنی جو انسان کا گوشت ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے اور بہت آگے تک چلا جاتا ہے، لیکن اس سے انسان مرتا نہیں غالباً۔ اسی طرح شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی جو ہے وہ بھی ڈستی ہے، لیکن اس کے ڈسنے سے انسان غالباً مرتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح بچھو ہے، بچھو کے ڈسنے سے بھی غالباً انسان مرتا نہیں ہے، لیکن تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ فرق کیا گیا ہے۔ حامہ سے مراد ایسے حشرات ہیں جو زہریلے ہوں اور قتل کر دینے والے ہوں، اور سامہ سے مراد ایسے حشرات ہیں جو ڈسنے والے ہوں، زہریلے ہوں، لیکن ان کے زہر سے غالباً بندہ نہ مرتا ہو۔ اور حوام سے مراد ہر وہ حشرات ہے جو زمین پہ رینگنے والا ہے لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ زہریلا بھی ہو، جیسے کہ جوئیں ہیں، جوؤں کو بھی حدیث کے اندر حوام کہا گیا ہے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لعل کا توذی کا حوامو کا اور حوام راسی کا، اگر عام حوام کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد عام حشرات ہیں، لیکن اگر حوام الراس بولا جائے تو اس سے مراد وہ حشرات ہیں جو سر میں ہوں، اور سر میں حشرات جوئیں ہوتی ہیں، پھر اضافت کرنے سے وہ جوئیں مراد ہوں گی، وگرنہ عام حشرات سے مراد عام حشرات کوئی بھی ہو سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کیڑے مکوڑے جتنی اس کی اقسام ہیں وہ ساری جو ہیں اس میں جو ہے وہ شامل ہوں گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ تینوں کلمات کا فرق جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ من کل شیطان، ہر شیطان سے یعنی جو ذی شر ہے، وہامت، اور ہر زہر یا زہریلے جانور سے، اس کی شر سے، ومن کل عین لامت، اور ہر ایسی نظر سے جو شریر ہو، ہر ایسی نظر، لامہ شر کو جمع کرنے والی، لامہ کہتے ہیں جامعۃ للشر، جامعۃ للشر یعنی شر کو اکٹھا کرنے والی، شر کو جمع کرنے والی، ایسی نظر کے جو لگتے ہی انسان جو ہے وہ مر جائے، یا لگتے ہی انسان جو ہے وہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے، جیسا کہ معروف عرب کے ہاں مقولہ ہے کہ جو نظر ہے یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر کا لگنا اتنا تیز ہے اور اتنا جلدی ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ عرب کے ہاں یہ مقولہ ہے، اور علماء کے ہاں بھی یہ معروف مقولہ ہے، حدیث تو نہیں، کہ جو ہے وہ نظر یہ مرد کو، آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور جو جانور ہے اونٹ اس کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر کا لگنا حق ہے، اللہ کے نبی نے العین حق، تو گویا کہ یہ دم جو ہے، یہ ذکر جو ہے یا یہ دعا جو ہے، یہ ان تمام قسم کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر کیے گئے۔ وَيَقُولُ، اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی حسن و حسین کو یہ فرمایا کرتے تھے، اِنَّ أَبَاكُمَا، بے شک تم دونوں کے والد یعنی باپ مراد ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ ہیں ابراہیم خلیل اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، تو صاحب ظاہر حسن و حسین جو ہیں ان کے بھی وہ جد ہی ہوں گے، اللہ کے نبی کے جد ہیں اور باپ ہیں تو آپ کے بھی باپ ہیں، اور دادا ہو پردادا ہو آگے تک کوئی بھی ہے وہ باپ ہی کہلاتا ہے، وہ باپ ہی، کیونکہ اس کی صلب سے، اس کی پشت سے سارے نکلے، تو اس وجہ سے فرمایا اللہ کے نبی ساتھ حضرت حسن و حسین کو فرمایا کرتے تھے، اِنَّ أَبَاكُمَا، بے شک تم دونوں کے باپ یعنی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کانا یعوذ بها اسماعیل، وہ ان کے واسطے سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اسماعیل اور اسحاق کو، یعنی دو ہی بیٹے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسماعیل اور اسحاق، تو وہ ان دونوں کو دم کرتے تھے ان کلمات اور ان الفاظ کے ساتھ۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ وفی اکثر نسخ المصابی، اور مصابی و سنہ کے اکثر نسخوں میں
یہ لفظ ہے بہما، یعنی یعوذ بہا کی جگہ یعوذ بہما، یعنی ان دونوں کو، اسماعیل علیہ السلام. لیکن اصل یعوذ بہا یعنی کلمات مراد ہوں گے، یعوذ بہا کلمات. اعلیٰ لفظ تثنیہ کے اگر ہوں تو پھر مراد اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام وہ جو ہیں وہ مراد ہوں گے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے ایک تو مذکورہ ذکر سے جو ہے وہ تعوذ اور پناہ لینا، یعنی اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی اس کے مستحب ہونے اور اس کی فضیلت کا بیان ہے کہ یہ افضل ہے اور حدیث میں وارد ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حسن و حسین کو یہ دم کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے ان کے لیے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو اسی کے ساتھ جو ہے وہ دم کرتے تھے. اور نبی کریم علیہ السلام کے حرص کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کیسے حریص تھے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے. ان میں سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت کہ وہ اپنے بیٹوں کو جن کلمات کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ دم کرتے تھے، وہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور اپنے نواسوں کو اس کے ساتھ جو ہے وہ دم کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کے واسطے سے جو ہے وہ دم کیا جا سکتا ہے، اور وہ مشروع ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دم، یہ جو ہے وہ ہر قسم کی شیطانی شر سے، وہ جادو ہو یا کوئی بھی چیز ہو. اسی طرح اگر کوئی زہریلا جانور ڈس جائے، سانپ ہو، بچھو ہو، کیڑا مکوڑا، کوئی بھی چیز ہے، تو اس کے لیے بھی یہ دم ہے. حتیٰ کہ اگر یہ ڈیمو شیمو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، حشرات، یہ بھی ڈس جائیں تو اس کے لیے بھی یہ دم ہے. اور اسی طرح نظر لگ جائے تو نظر لگنے کا بھی یہ دم ہے. اس کے علاوہ عمومی عام کسی مرض کے لیے بھی یہ دم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ 14 نمبر حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بخیرا یصب منہ، من یرید اللہ بخیرا یصب منہ. اس میں دو اعراب ہیں، بعض نے اس کو یصب پڑھا ہے، بعض نے اس کو یصب پڑھا ہے. جائز دونوں طرح ہے، لیکن اولا کیا ہے، افضل کیا ہے کہ اس کو مجہول کے ساتھ پڑھا جائے، یصب منہ. یصب منہ کا معنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمایا جاتا ہے. اگر ہم یصب پڑھیں گے مجہول کے ساتھ تو اسے آزمایا جاتا ہے یا اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور اگر ہم پڑھیں گے یصب منہ تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی اور خیر کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی مصیبت پریشانی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے. مراد یہاں اہل ایمان ہے، مراد یہاں اہل ایمان ہے. اہل ایمان میں سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اچھا، یہ کہنا کہ یصب پڑھنا زیادہ افضل ہے یصب پڑھنے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. خیر اور شر، زندگی اور موت، آزمائش، خوشحالی، بیماری، تنگی، غنا، فقر، آسانی، تنگی، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں. جیسے نبی کریم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، اللہ ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھ میں ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور شر جو ہے وہ تیری طرف نہیں ہے. یعنی شر جو ہے اس کا سبب انسان بنتا ہے، اور وہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی. اللہ ہر خیر و شر کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر خیر و شر کا خالق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے. لیکن یہ ادب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. جیسے اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. آگے فاعل کو ذکر کر دیا ام اراد بہم ربہم رشدا، لیکن اشر اریدا، یہاں اریدا کہا ہے، یہ نہیں کہ اراد اللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ہی ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے جس میں بعض دفعہ شر ہوتی ہے جزوی طور پر. لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ جنات نے بھی یہ کہا کہ اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا.
رشدہ جب ہدایت کی بات ہوئی تو اس وقت فائل کو ظاہر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، لیکن جب شر کا ذکر آیا تو ادب کے مطابق کہا اشر اریدہ، ارادہ کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے ارادہ کیا ہے، اریدہ ارادہ کیا ہے۔ تو اسی طرح میری مراد یہ ہے کہ یوسب پڑھنا زیادہ افضل ہے یوسب پڑھنے سے، لیکن معنی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مومن کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ آزماتا ہے، کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے یا تو گناہ معاف کرتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حب اللہ قوما ابتلاہم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا اذا حب اللہ قوما ابتلاہم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں آزماتا ہے۔ فمن صبر فلہ الصبر ومن جزا فلہ الجزا، جو صبر کرے گا اس کے لیے صبر ہے، اور جو جزا فضا کرے گا، آہو بکا کرے گا، ماتم کرے گا، گریہ زاری کرے گا، تو اس کے لیے پھر سوائے گریہ زاری اور جزا فضا کے کوئی اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمانے اور ان کا امتحان لینے کے نتیجے میں جو اللہ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی اللہ نے رکھی ہے، وہ پھر اس کو نہیں ملے گی۔ آزمائش تو آ گئی، لیکن اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو آزمائش تو آنی، لہذا اگر وہ صبر کرتا ہے فمن صبر فلاح الصبر، اس کے لیے صبر ہے، یعنی صبر کی جزا ہے۔ اور صبر کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی ان اللہ مع الصابرین، تو اور بھی قرآن کریم کی متعدد آیات جن کے اندر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جو ہے وہ بدلہ اور جزا رکھی ہے۔ تو لہٰذا جو صبر کرے گا اس کے لیے صبر ہے، یعنی صبر کی جزا ہے، صبر کا بدلہ ہے، اور وہ اللہ کا ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس سے بڑی اور کیا جزا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تائید، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور یہ تائید حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی، احفظ اللہ یحفظ کا۔ اور جو جزا فضا کرے گا اس کے لیے سوائے جزا فضا کے کچھ نہیں، اس کو اجر نہیں ملے گا، پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا، پھر کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس ارادے پر، اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر وہ راضی نہیں ہے، وہ بدگمانی کا شکار ہو گیا اللہ کے بارے میں۔ لہذا جب بدگمانی کا شکار ہو گیا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند حسن ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے میرے بارے میں گمان جو ہے اس کے مطابق ہوتا ہوں۔ فرمایا جو چاہتا ہے میرے بارے میں گمان کرے، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، میرے ساتھ گمان کیا جائے جیسے کسی کا ارادہ ہو، جو چاہے میرے بارے میں گمان کرے۔ اچھا گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرے گا، اگر اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر بدگمانی والا معاملہ ہوگا جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن بالله الظن، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن بالله الظن، تم میں سے ہرگز بھی کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے ظن رکھنے والا ہو، اچھا گمان لے کر جائے اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل کیے بغیر عمل بھی نہ کرے، اللہ کی بغاوت دن رات کرے، اللہ کی معصیت پہ تلا رہے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ ایسا اچھا گمان یہ مراد نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اچھے گمان سے مراد یہ کہ اچھا عمل کر کے اس کی اچھی جزا کی امید لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جائے، یہ اصل مراد ہے اس سے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے میں نے اس دن بھی حدیث ذکر کی کہ اگر ایک بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں مطلوبہ اور جو متعین اس کا درجہ ہے اس تک نہ پہنچ رہا ہو، اللہ اس کو آزماتا ہے اور آزما کر اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال، انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کا ارادہ کیا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ آزمائش کی تمنا کرے، انسان دعا کرے کہ مجھے آزمایا جائے، انسان جان بوجھ کر کوئی بیماری اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو مصائب میں دھکیلے، پریشانیوں میں دھکیلے، ایسا نہیں۔ ہمیں یہ بھی ساتھ ہے کہ ہم احتیاط کریں، اگر بیماری آ جائے تو علاج کروائیں، اگر کوئی شر کا ڈر ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں،
دشمن سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی حفاظت کریں، یہ بھی ہمیں حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان دعا کرے کہ مجھے آزمایا جائے، میرے اوپر آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، فلاں آئے، یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک طرف تو آپ نے فرمایا کہ شہادت کی تمنا ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، اور ایک طرف آپ نے کیا فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ویسے تو بڑھ کے مارنے والے بڑے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور لڑائی ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر جنگ ہو جائے تو پھر وہ ٹک نہ سکیں، پھر وہ جم نہ سکیں، پھر وہ مقابلہ نہ کر سکیں، پھر وہ ثابت قدم نہ رہ سکیں، اور جو جنگ کے اندر دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم نہ رہ سکے، بھاگ گیا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، اس نے کبیرہ گناہ کیا، جو دوبر دے کر، پشت دے کر بھاگ گیا دشمن کو۔ تو یہ کبیرہ گناہ، جنگ سے بھاگنا، اکبر الکبائر میں سے، اکبر من اکبر الکبائر۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی میں دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو کہ ہماری جنگ ہونی چاہیے اور ہمارا اس کے ٹاکرا ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر ٹاکرا ہو گیا تو تم ٹک نہیں سکو گے۔ ہاں اگر ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہو جائے، جنگ لڑنا مقدر میں ہو جائے، تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے نہ ہٹو، لیکن پہلے یہ نہ تمنا کرو کہ ہماری جنگ ہونی چاہیے، ایسا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مصائب اور پریشانیوں کے فضائل سن کر اور اس کے بارے میں حدیث سن کر کہے کہ میرے اوپر پریشانیاں، دعائیں کرنے لگ جائے کہ یا اللہ مجھے پریشانی میں ڈال دے، مصیبت میں ڈال دے، بیماری میں، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث انشاءاللہ واضح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری ہیں، دونوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ وان ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان النبی، اللہ کے نبی سے آپ نے فرمایا، ما یصیب المسلم، اصابہ یصیبو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، اصابہ یصیبو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، ما یصیب المسلم، نہیں پہنچتی مسلمان کو، ما یصیبو کا معنی نہیں پہنچتی مسلمان کو، من نصب ولا وصب، من نصب ولا وصب، کسی قسم کی تھکاوٹ، نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، ولا وصب، اور نہ کسی قسم کا مرض، کسی قسم کی تھکاوٹ یا کسی قسم کا مرض، وصب کہتے ہیں بیماری کو، بعض کہتے ہیں عام بیماری، بعض کہتے ہیں دائمی بیماری، بعض کہتے ہیں دونوں طرح کی، وہ عام بیماری ہو یا دائمی بیماری ہو۔ دائمی کا معنی ہمیشہ کے لیے، جو ایک لمبے عرصے تک انسان کے ساتھ چلے، تو بعد نے فرق کیا ہے۔ تو ما یصیب المسلم، نہیں پہنچتی مسلمان کو، من نصب، کسی قسم کی تھکاوٹ سے، ولا وصب، اور نہ کسی قسم کے مرض اور بیماری سے، ولا ہم، ہم، حزن اور غم، یہ تین کلمات ہیں، ہم، حزن اور غم، یہ تین کلمات ہیں کہ ولا ہم، ہم کا معنی ایسی فکر، ایسی چیز کی فکر جس کا مستقبل میں واقع ہونا یا حاصل ہونے کا ڈر ہو، ایسی چیز کی فکر جس کا مستقبل میں حاصل ہونے کی توقع یا واقع ہونے کی توقع ہو، اس کو کہتے ہیں ہم، یعنی مستقبل کے بارے میں فکر کرنا، سوچنا، اور مستقبل کے بارے میں کوئی آفت آنے کے بارے میں بھی، کوئی شر آنے کے بارے میں، کوئی فقر و فاقہ آنے کے بارے میں، یا کوئی اور کسی قسم کی ضرورت اور حاجت، اس کا سوچنا۔ اور غم جو ہے، غم، اس سے مراد ہے وہ پریشانی اور وہ سختی ہے جو انسان پہ ماضی میں کوئی آئی ہو اور انسان کے دل پہ جا کے لگے، ایسا غم جو دل میں لگے اور وہ ماضی میں ہو، ماضی میں کسی قسم کا غم جو انسان پہ آیا ہو، جو دل پہ جا کے لگا ہو، وہ ہے۔ اور حزن یعنی کسی قریبی کے چھن جانے یا اس کے جدا ہونے پر جو دل پہ مصیبت اور پریشانی، جو غم آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حزن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ تو علماء نے ان میں فرق کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں ہیں، ولا ہم ولا حزن ولا غم، یہ تینوں جو ہیں یہ باطنی امراض ہیں، یہ تینوں باطنی امراض ہیں اور باقی ظاہری ہیں۔ باطنی امراض کا مطلب ان تینوں کا تعلق باطن کے ساتھ، ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ باطن کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو ہم ہے، ہم نے کہا کہ اس کا تعلق مستقبل میں کسی چیز کے حصول کی فکر رہنی،
کسی چیز کے حصول کا فکر مند ہونا مستقبل کے اندر. اب یہ دنیاوی معاملات میں سے بھی ہو سکتا ہے، اخروی معاملات میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنی دنیا کی فکر ہے کہ جی میں فیوچر کے اندر میرا مستقبل کیسے ہوگا، میرے بچوں کا مستقبل کیسے ہوگا، اسی طرح میری آخرت کیسے ہوگی، آخرت کے بارے میں پریشان ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہے کہ میرے بچوں کی تربیت پتہ نہیں صحیح کر پاؤں گا کہ نہیں، اور میرے بچے پتہ نہیں نیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ مومن آدمی جب ان چیزوں میں فکر کرتا ہے نا تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. یہ مراد ہے ہم سے. تو ہم کا تعلق جو ہے وہ فیوچر کے ساتھ ہے کہ فیوچر میں کسی چیز کے حصول کا فکر مند رہنا، کسی چیز کے حصول کا فکر مند رہنا، وہ دنیاوی معاملات میں سے کوئی ہو، اخروی معاملات میں سے ہو، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہو، یا پھر ان کے جو ہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، یا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم. اور جو غم ہے، غم سے مراد ہے وہ غم اور پریشانی ہے جو دل میں گھٹن پیدا کرے، دل کو جا کے لگے اور اس پہ دل انسان کا رنجیدہ اور پریشان ہو. اور میں نے اس پہ آپ کو فرق یہ بتایا کہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ، یعنی ایسا غم، ایسی چیز پر غم کرنا جو ماضی میں کوئی پیش آئے، ماضی میں کوئی مصیبت پریشانی کوئی غم آیا ہو، اس پر انسان غم زدہ ہو. ٹھیک ہے، اس پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے. دوسرا، تیسری چیز جو ہے وہ ہے حزن. تیسری چیز کیا ہے؟ حزن. اب حزن جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ کسی محبوب چیز کے چھن جانے پر، کسی محبوب چیز کے چھن جانے پر آدمی کا رنجیدہ ہونا، غم زدہ ہونا، یہ حزن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حزن ہے. تو یہ تین اصطلاحیں یہاں استعمال ہوئی ہیں. ولا ہم من، کسی قسم کی مستقبل کی فکر، ولا حزن، اور اسی طرح کسی قسم کی جو ہے وہ کسی محبوب چیز کے چھن جانے کا غم، ولا اذن، اور نہ کسی قسم کی اذیت. اذیت تکلیف جو دوسروں کی طرف سے پہنچتی ہے، یہ اذن ہے. اذن کا معنی اذیت، جو دوسروں کی طرف سے پہنچے. اب یہ دوسروں کی طرف سے ارادی طور پر ہو یا غیر ارادی طور پر ہو، یعنی ارادتاً ہو یا نسیانن ہو، غلطی سے کسی سے تکلیف ہو آپ کو پہنچ گئی، یا اس نے قصدن آپ کو تکلیف پہنچائی. اب آپ کو اجر مل گیا، آپ کے لیے اجر ثابت ہو گیا. باقی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، تو آپ کو بغیر کوئی ارادہ قصد کیے آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. اس سے بدلہ لیں یا نہ لیں وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن آپ کو اس کا اجر مل جائے. یہ مطلب ہے ولا اذن، اور نہ کسی قسم کی اذیت جو دوسرے سے پہنچے، وہ ارادتاً ہو یا غیر ارادتاً ہو، دونوں صورتوں میں آپ کو اجر مل جائے گا. ولا غم من، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اور نہ کسی قسم کا غم. حتی شوکۃ، حتیٰ کہ کانٹا، حتی شوکا، حتیٰ کہ کانٹا، یشاکھا، جو اسے چبھتا ہے، لگتا ہے، الا مگر، کفر اللہ بہا او کفرا، لیکن زیادہ مناسب کفر اللہ، کیونکہ اسم فاعل ظاہر موجود ہے. الا مگر، کفر اللہ بہا من خطایا، مگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے اس کی خطاؤں میں سے. من خطایا کا معنی اس کی خطاؤں میں سے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اس کی بقدر. اس کا مطلب ساری خطائیں تو معاف نہیں ہوتی، لیکن اس کی بقدر مصیبت، تھکاوٹ، غم، حزن، ہم، اذن، یہ جتنی چیزیں، ان کے بدلے میں اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اسے مصیبت اور گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتا ہے. بعض حدیث کے اندر اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، بعض حدیث کے اندر ہے اللہ اس کے ایسے گناہ معاف کرتا ہے جیسے درختوں کے پتے جڑتے ہیں. آگے حدیث آ رہی ہے، آگے حدیث آ رہی ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت، اللہ تعالیٰ کے وسعت فضل کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کتنا انسانوں پر ہے، کتنا اہل ایمان پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اگر تھکاوٹ بھی پہنچتی ہے اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے. مومن کو کوئی کسی قسم کا غم، پریشانی، فکر لاحق ہوتی ہے، اللہ اس فکر پر جو ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اجر دیتا ہے. بلکہ حدیث سنیے، حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم الناس ہما المؤمن، لوگوں میں سے فکر کے اعتبار سے سب سے عظیم مومن ہے. یعنی مومن کو دوہری فکر ہے، یہتم بالدنیا والآخرہ اور یہم الدنیا والآخرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فکر مندی کے اعتبار سے مومن ہے
مومن کو دوہری فکر ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو کیا خیال ہے، کافر کو دنیا کی فکر نہیں؟ ہاں جی. جی سر ہے، ان کو بھی ہے دنیا کی، ان کو آخرت کی نہیں ہے. لیکن مومن کی دنیا کی فکر بھی زیادہ ہے، وہ کیسے؟ سر وہ جانتا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ اور اسے بچ بچ کے یہاں پہ رہنا پڑے گا، تو شاید اس لیے اس کی دنیا کی فکر بھی زیادہ ہے امتحان کی اور جگہ. سر مومن پہ آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہے نا، اللہ نے کافروں کو تو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے دنیا میں. چلیے ٹھیک ہے، آسان تمہاں. دیکھیے مومن کو دنیا میں بھی ڈبل فکر ہوتی ہے. کس اعتبار سے؟ کافر دنیا کمانے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کو چاہیے بس مال آئے، لہذا اس کو فکر نہیں کہ میرے پاس حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے. اس وجہ سے آنکھیں بند کر کے وہ دنیا جمع کرتا ہے. جبکہ مومن دنیا حاصل کرنے میں بھی بڑا پریشان ہے، ڈھونڈتا ہے کہ کام حلال کہاں سے ملے گا، حلال کاروبار کہاں سے ملے گا، اور کما کر بھی بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ کہیں میرے پیسے کے اندر کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں آ گیا، کہیں میں نے اپنی اولاد کو حرام کا نوالا تو نہیں دے دیا. ہم خالص مومن کی بات کر رہے ہیں، ہم نام نہاد مومن کی بات نہیں کر رہے مسلمان کی. جو خالص مومن ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں حرام تو نہیں کر رہا میں، کہیں میرے مال کے اندر حرام کے پیسے تو نہیں آ گئے، کسی پر زیادتی تو نہیں ہوگی، اور اسی طرح کیا میں اپنے مال کو اس کا حق ادا کر رہا ہوں، مال کما کہاں سے رہا ہوں، لگا کہاں رہا ہوں. یہ جو آخرت میں سوال ہونے ہیں نا، مومن دنیا میں اس کی فکر کرتا ہے. لیکن کافر اور غیر مومن جو فاسق ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. لہٰذا مومن کی فکر جو ہے، مومن کی پریشانی ڈبل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسرا اسے دنیا کا بھی سوچنا ہے اور آخرت کا بھی سوچنا ہے، اور دنیا میں بھی اسے سوچنا ہے کہ حلال حاصل کرے. اور پھر کیا ہے، پھر کمپرومائز کر لیتا ہے، کیونکہ مومن کے ہاں تو دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں. وہ اپنا حق بھی بعد دفعہ چھوڑ دیتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، اختلاف چھوڑ دیتا ہے، اپنے حق سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے کہ بھائی میں تو شریف سا بندہ ہوں، کیا لڑیں کس کے ساتھ، کس کے ساتھ لڑیں. بعد دفعہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. یہ ساری وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے اس کی دنیا میں بھی ڈبل فکر ہے اور اس کی آخرت میں بھی اس کی فکر لہٰذا اس کو کئی گنا زیادہ فکر ہے. اس اعتبار سے اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اس اعتبار سے اس کا اجر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن پر یا کسی بھی انسان پر کوئی بھی تھکاوٹ، کوئی غم، کوئی پریشانی، کچھ بھی آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے اور یہ سب کوئی لکھا ہوا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے کا حق نہیں رکھتا. حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کو آزماتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اور مومن کو اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، مومن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے. اور اسی طرح اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس قدر آزمائش بڑی ہوگی اس قدر اجر بھی زیادہ ہوگا، جس قدر آزمائش بڑی ہوگی اس قدر اجر بھی زیادہ ہوگا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آزمائش کا آنا یہ اس بندے کے برا ہونے یا اس بندے کے اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے قریبی بندوں کو زیادہ آزماتا ہے. اس وجہ سے نبی صاحب نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش کے اعتبار سے انبیاء ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں. اس طرح کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں دخلت علی النبی، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ داخل ہوا، وہو یوعک، اور اللہ کے نبی کو بخار تھا. یوعک کا معنی ہوتا ہے، یہ او آکا یوعکو کا معنی ہوتا ہے بخار یا بخار کا جو درد اور تکلیف ہے. تو واک، یہ واک کون سے ہے، اور واک کا معنی ہوتا ہے بخار یا بخار کا درد یا بخار کی حرارت، تینوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. واک وا عین کاف، اس کا اطلاق بخار پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق بخار کی حرارت پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق بخار کے درد اور تکلیف پر بھی ہوتا ہے. وہو یوعک، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار تھا. فمسستہ بیدی، تو میں نے چھوا اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے جسد اطہر پر رکھا. فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انک لتوعک وعکا شدیدا، آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے. انک لتوعک، بے شک آپ کو تو بخار ہے، وعکا شدیدا، شدید بخار. فقال النبی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اجل، ہاں، انی اوعکو، بے شک مجھے بخار ہوتا ہے، کما یوعک رجلان منکم، جتنا تم میں سے دو بندوں کو بخار ہوتا ہے، جتنا تم میں سے دو بندوں کو بخار ہوتا ہے. یہاں ہم ان نام نہاد لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو کسی نمازی آدمی کے بیمار ہونے پر باتیں کرتے ہیں
کسی نمازی آدمی کے بیٹے فوت ہونے پر، کوئی عزیز فوت ہونے پر باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں نمازی بنا پھرتا ہے، اس کا ایک بیٹا بھی مر گیا، دوسرا بھی مر گیا، تیسرا بھی مر گیا، یہ چونکہ فلاں فلاں کام کرتا ہے، اس کی نمازوں نے اس کو کیا فائدہ دیا، اس کی پہلی صاحب میں نماز پڑھنے اس کو کیا فائدہ دیا، اس کی تہجد نے اس کو کیا فائدہ دیا۔ تو بھائی ازمائش کا آنا یہ کوئی برا ہونے کی دلیل ہے؟ یہ کوئی نافرمان ہونے کی دلیل ہے؟ انبیاء سب سے زیادہ آزمائے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر ازمائش بھی زیادہ آتی اور آپ کا اجر بھی صاف ظاہر دو رہا ہے۔ آپ کو بخار 2 بندوں کے برابر ہوتا تھا، اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بڑا تعجب کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا تو بدن بہت تپ رہا ہے، آپ کا تو بخار بہت تیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجل ہاں، انی اوعکو، مجھے بخار ہوتا ہے، کما یوعکو رجلان منکم، جیسے تم میں سے 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے۔ قالا، تو فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا، ذالک، یعنی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے پھر یہ کہا، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، لأن لک اجرین، چونکہ آپ کے لیے 2 اجر ہیں، دوہرا اجر ہے آپ کے لیے۔ یہ اجرین اس وجہ سے پڑھا گیا ہے چونکہ یہ انا انا وغیرہ کا یہ اسم ہے، یہ اسم ہے اس کا، اور اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، اور یہ نسبی حالت میں تثنیہ ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا اجل ہاں، یعنی جب مجھے بخار ڈبل ہوتا ہے تو مجھے اجر بھی دوہرا ملتا ہے۔ ثم قالا، پھر آپ نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذن، نہیں کوئی بھی مسلمان یا جو بھی مسلمان اسے کوئی اذیت پہنچتی ہے، من مرض، بیماری میں سے، فما سواہ، یا اس سے کوئی کم، فما سواہ کا معنی اس کے علاوہ، یعنی بیماری ہو یا کوئی اور تکلیف، کوئی اور اذیت، جن کا پچھلی حدیث میں ذکر ہے، جن چیزوں کا پچھلی حدیث میں ذکر ہے، ہم من ولا غم من ولا حزن، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ فما سوا کا معنی بیماری کے علاوہ کوئی اور، الا، مگر، حت اللہ تعالی بھی، اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے اس کے واسطے سے، سیئاتی ہی، اس کی خطائیں، کما تحط شجرۃ ورقھا، جیسے گراتا ہے درخت اپنے پتے، جیسے درخت پتے اپنے گراتا ہے یا جاڑتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن کے خطائیں اور اس کے گناہ جو ہے وہ جاڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اور جو ہے ان سے درگزر فرماتا ہے۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث میں کئی ایک فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مریض کے جسم پر ہاتھ رکھنا جائز ہے تاکہ بخار کا اندازہ ہو، اور دوسرا کسی کو بتانا کہ مجھے بخار ہے، یہ تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے خلاف نہیں، اور یہ توکل کے بھی خلاف نہیں، اور یہ مخلوق کے سامنے شکوہ بھی نہیں، یہ مخلوق کے سامنے شکوہ بھی نہیں، بلکہ یہ پوچھنے والے کو ایک بیماری کی نوعیت بتانا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف زیادہ پہنچتی تھی تاکہ آپ کو دوہرا اجر ملے، آپ کو بخار 2 بندوں کے برابر ہوتا تھا، اور یہ اس وجہ سے تاکہ آپ کا اللہ کے ہاں درجہ بھی بلند ہو اور آپ کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو، اور آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو آخرت میں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان، اس کو جو بھی کوئی اذیت مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش پہنچتی ہے، تھکاوٹ پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے پسینہ اگر مومن کو آتا ہے، ایک حدیث میں، یہ غالباً حدیث جو ہے وہ موجم طبرانی کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ مومن کو اگر پسینہ بھی آتا ہے تو اس پسینے پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ! ہم اللہ کے بارے میں اسے ظن تو رکھیں، ہم اللہ کے ساتھ جڑیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ تو ہمارے پسینے کو بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اللہ تعالیٰ بھی من سیئاتی، تو پسینے کا بھی ذکر ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے، تو حدیث متفق علیہ ہے۔ باقی اس کے فوائد پچھلی حدیث میں گزر چکے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی آپ کے پاس سوال استفسار ہو؟ اصل میں نے کہیں جانا ہے، جلدی نکلنا ہے میں نے، اس وجہ سے میں نے کلاس جلدی ختم کر دی۔ کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی سر، جو ڈپریشن ہوتا ہے اور ایک اور چیز جو کم ہمتی ہوتی ہے، کیا؟ تو اس کو ہم، ڈپریشن جو ہوتا ہے بندے کو، ہاں، یا کم ہمتی ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں، تو اس میں بھی بندہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے، تو اس کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں گے، ہم حزن اور غم میں؟ اس پہ بھی اگر آپ صبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی اجر ہے۔ اس کو کوشش کریں ختم کرنے کی، جس وجہ سے وہ آدمی ڈپریشن میں جا رہا ہے
کوشش کرے اس کو ختم کرنے کی، ٹالنے کی، اس کا علاج معالجے کی، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس پہ صبر کرنے میں اجر تو ہے، یہ بھی بیماری ہے ایک طرح کی۔ جی سر ٹھیک۔ سر میں درد ہوتا ہے نا، تو سر میں درد پر بھی اجر ملتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ پر آزمائش آتی ہے، یہی تو فرق ہے کافر اور مومن میں، کہ کافر جو ہے اس پر آزمائش بھی آتی ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، مومن پر آزمائش بھی آتی تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا نا، ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے۔ فرمایا ان اصابہ سرا شکر فلاح اجر وان اصابہ ضرا صبر فلاح اجر، اگر خوشحالی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے پھر بھی اجر ہے، اگر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے پھر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ چلیے جی ختم کرتے ہیں کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، وعلیکم